ایک طرف ہمیں نظر تھا پاکستان میں تو بہت زیادہ یعنی کہ ڈیفیزٹ ہے ایمانداری دیانتداری کا نا, پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہے ہی نہیں. تو ان میں سے کوئی اتنی سی بھی ایمانداری کرتا ہے نا وہ الگ سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ پبلک کو یہ نہیں پتا کہ ایماندار کون ہے اور بے ایمان کون ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ایماندار لوگ ہیں, یہ دیانتدار لوگ ہیں, یہ مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے ہر مشکل میں ساتھ ہوتے ہیں ہمارے, یہ بچوں کو IT پروگرام بھی کروا رہے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ٹرسٹ ان کا نہیں آ پا رہا ہے. نہیں مطلب کیوں نہیں آ پا رہا, یہ ایک کوشچن ہے کہ وہ کیوں وہ ان کو آپشن کیوں نہیں بن پا رہا ہے. ابھی تک بھی آپشن نہیں بن پا رہا. ٹرسٹ کس چیز میں, آئیڈیا میں یا لیڈرشپ میں؟ لیڈرشپ میں. وہ لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس آنےسٹ لیڈرشپ کو یا ایماندار لوگوں کو جو اسٹریٹ لیول پر بھی موجود ہیں, ہر خوشی غمی میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے, اسٹل نہیں ہے. اور ان کے ساتھ ان کی ایموشنل ابھی بھی, یعنی کہ پچھلے دنوں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تو لوگوں نے اپنی مجبوری تھی تو ان کو ووٹ کر دیا نا. جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں, شہر میں ووٹ دے دیا نا. لیکن ایموشنلی تو اٹیچمنٹ نہیں ہے نا. مطلب لیڈرشپ کے ساتھ ایسی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے کہ وہ مطلب کچھ بولے نہیں یار ہمیں اس کے لیے قربانی دینی ہے, جانا ہے. تو وہ کیوں نہیں ہے, وہ کیوں اس کو ٹرسٹ لیول اتنا. نعمان بھائی اس کو بھی ایکسپلین کریے گا کہ یہ ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہے وہ آئیڈیالوجی بیس ہوتی ہے, لیڈرشپ بیس ہوتی ہے, مطلب پرسنل ہوتی ہے, یا ایک آئیڈیالوجی اس کو بناتی ہے؟ پورا جو ہے سارے سوالات آگے, لیکن یہ سارے سوالات کو میں ایک ہی ٹاپک کے اندر وہ کرتا ہوں. اور میں اس کو شروع کروں گا سائیکالوجی سے بیسکلی. تو ایک بہت ہی مشہور اکانومسٹ ہے, نوبیل laureate ڈینیل کانیمن. اس کی جس وجہ سے اس کو نوبیل پرائز ملا تھا وہ یہ تھا کہ اکنامکس ایز اے سبجیکٹ جب پڑھایا جاتا ہے تو اٹ از اے ویری ریشنل سائنس. اور اس میں کہا یہ جاتا ہے, ریشنل سائنس سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو کنزیومر ہے یا جو صارف ہے یا کوئی بھی ڈسیشن میکر ہے اکنامکس کا, وہ ریشنل ڈسیشنز لیتا ہے. اور اس بندے کا, ڈینیل کانیمن کا, کمال ہی یہ ہے کہ اس نے یہ پروف کر دیا کہ نہیں تو ایسا تو ہے ہی نہیں. انسان کی جو تھنکنگ ہے وہ سسٹم 1 اور سسٹم 2 کے تحت چلتی ہے. اور سسٹم 1 وہ ہوتا ہے جو کہ ہیورسٹک شارٹ کٹس پہ چل رہا ہوتا ہے, اور سسٹم 2 وہ ہوتا ہے جس کو ہم لاجیکل تھنکنگ کہتے ہیں, جس کے اندر ایک ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ موسٹ آف دا ڈیسیشنز دیٹ ہیومنز ٹیک because of system 1 is because of system 1. یعنی جو پری ڈومیننٹ آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے وہ سسٹم 1 ہی چل رہا ہوتا ہے. تو اس سے یہ بات بھی بنتی ہے, جزاک اللہ جی, اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان ایکچوئل ریشنل بینگ ہے نہیں. آپ کو پہلے یا آپ کو اس کے ایموشنس کو ان ٹچ کریں گے تو پھر بات ہوگی. ریشنل جو چیز ہوتی ہے نا وہ تو بہت ان چیزوں میں ہوتی ہے جہاں آدمی کو کے پاس ٹائم بھی ہو ڈیسیشن میکنگ کا, اور دوسرا یہ کہ شعور کا وہ لیول بھی ہو. نہیں, شعور کے لیول کی بھی ضرورت نہیں. ایون شعور والے لوگ بھی پہلے ڈیسیشن ایموشنلی لیتے ہیں. شعور بھی سبجیکٹو چیز بن جاتا ہے. شعور بھی ایک سبجیکٹو چیز بن جاتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ریشنل ٹاک ہم کرتے ہیں نا انسان, وہ جنرلی اپنے ایموشنس ہی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایموشنل کنیکٹ کریٹ کرنا, تو کیونکہ میں مارکیٹنگ کے شعبے سے تعلق ہے تو ہمارے یہاں تو یہ بالکل یعنی اب تسلیم شدہ بات ہے کہ اصل کنیکٹ جو ہے وہ ایموشنل کنیکٹ ہی ہے. اب اس کو ہم لے کے آتے ہیں سیاسی پہلو پہ. تو آپ لوگ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. ایک آپ لوگ نے ذکر کیا آئیڈیا کا, اور دوسرا آپ لوگ نے ذکر کیا ہے قربانی کا. اب آئیڈیا بھی ایموشنل ہونا چاہیے. پاکستان کے کیس میں میرے خیال سے جو پرابلم ہے آئیڈیا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ابھی آئیڈیا لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر ہوا ہی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس فکر کو اور کس آئیڈیالوجی کی طرف ہیں. اتنی متفرق سوچ ہیں, اور اس کی بھی کئی عوامل ہیں, اور جس کے اندر ظاہر سی بات ہے پہلا عمل تو یہ ہے کہ کیونکہ شعور ہی نہیں ہے. ابھی تو ہم بات کر رہے تھے, شعور سے مطلب علم ہی نہیں ہے. ابھی تو ہم بات کر رہے تھے نا کہ لوگوں کے جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ اردو چھوڑ کے اب انگلش میں سوچنا شروع ہو گیا. لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو لوگ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں. تو آپ ان تک شعور اور آئیڈیا کیسے پہنچائیں گے؟ ایڈوانٹیج ضرور آ گیا, دیر از آلسو این اپرچونیٹی. دی اپرچونیٹی از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو.
کہ جی پوڈ کاسٹ کے تھرو اگر آپ نوٹ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آئے تھے وہ قوم کیا تھی؟ امی. ٹھیک ہے, تو امی قوم کو کوئی کاغذ نہیں دیے گئے تھے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, صفا مروہ پہ چڑھ کے وہاں سے خطاب کیا تھا. ہاں یعنی جو بھی تھا, ایون قرآن جو تھا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتابت کی صورت اختیار کیا نا, ورنہ تو لوگوں کے ذہنوں میں پاس ڈاؤن ہوا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر نمبر 1 پاکستان نیڈز ون آئیڈیا, ٹھیک ہے, جس کے گرد یہ قوم متحد ہو سکے, اور وہ آئیڈیا پاس کرنے کے لیے ہمیں ڈیجیٹل ریسورسز کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے شعور بڑھ رہے ہیں. آپ ایک زمانے میں کبھی کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ آپ سے پوچھتا تھا کہ جی اکنامکس کیسے چلتی ہے, اب آپ کو بتاتا ہے. اب آپ کو ہر کوئی بتا رہا ہوتا ہے. کہیں بھی آپ بیٹھ جائیں, نائی کی دکان پہ بیٹھ جائیں, ٹیکسی میں بیٹھ جائیں, کہیں بھی بیٹھ جائیں, وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ جی معیشت کے ساتھ کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ تو شاید آپ اس کا دل میں کہیں مذاق اڑا رہے ہو, نہیں, کبھی کبھار تو وہ آپ کو چیز سکھا جاتا ہے واقعی جو بات کرتا ہے وہ. تو اس حوالے سے جو دا پاور آف ڈیجیٹل میڈیا کین ناٹ بی اگنورڈ. پہلی چیز تو یہ آئیڈیا کو کریٹ کرنے میں, اور دوسری بات وہیں پہ سرکل بیک کرتی ہے کہ جی جب وہ دیکھیں گے کہ جس آئیڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ صرف ہم سے قربانی نہیں مانگ رہی, وہ صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ہمارے تمام بچے پاکستان میں باہر نکلیں, بلکہ ان کے بچے بھی انگلینڈ سے آ کے اس احتجاج کا حصہ جب بنیں گے تو پھر لوگ قربانی دینے کو تیار ہوں گے. تو میرے نزدیک آپ دونوں کے جو سوال تھے اس کے نزدیک چیزیں دونوں ہی ہیں کہ لیڈرشپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی, اور اس کے لیے پھر یہ بھی ذہن تیار ہونا چاہیے کہ جب ایک لیڈرشپ ختم ہوتی ہے تو وہ اپنے پیچھے 10 لیڈرشپ تیار بھی رکھے. یہ بھی بہت اہم ہے, کیونکہ لیڈرشپ کا تو کام ہی قربان ہو کے یہ عوام کو ثابت کرتا ہے کہ جی ہم سنسیئر ہیں آپ کے ساتھ. لیکن پیچھے اگر لیڈرشپ ہی نہیں تیار ہوگی تو پھر وہ قربانی بھی ضائع ہو جائے گی جو لیڈر. دیکھیں ایک لیڈرشپ قربان ہوئی تھی, دیکھیں کتنا پاور میں چل رہے ہیں وہ پاکستان میں. لیڈرشپ کی قربانی وہ ابھی تک زندہ ہے. ابھی تک زندہ ہے.